شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکایات شیخ سعدی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ہر منگل کو دوپہر 2:30 بجے 2:30 پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اب سے اس کے وقت میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے وہ 2:30 کے بجائے ہر منگل کو انشاءاللہ 3 بجے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ نیز پچھلے منگل کو کسی وجہ سے یہ پروگرام براہ راست نہیں ہو پایا تھا، انشاءاللہ اب سے یہ پروگرام حسب دستور حسب معمول انشاءاللہ لائیو ہوا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ بہرکیف ناظرین کرام، ہمارا جو پروگرام ہے حکایات شیخ سعدی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں الحمدللہ عالم اسلام کی عظیم ہستی حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ حکایات میں سے کوئی ایک حکایت بیان کر کے اس سے سبق و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بڑی ہی نصیحت آموز حکایت بیان کی جائے گی، لیکن آئیے اس حکایت کو سننے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص روزانہ مجھ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کون نہیں چاہتا کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، محتاجی سے بچے۔ محتاجی سے بچنا ہر شخص چاہتا ہے۔ محتاجی سے بچنے کا کتنا پیارا نسخہ ہمیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا کہ جو روزانہ 500 بار درود پاک پڑھ لے انشاءاللہ وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ ہے بھی بڑا آسان، آسانی کے ساتھ اگر پڑھنا چاہیں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اگر ہم پڑھنے کی عادت بناتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن پورے دن میں 500 کا عدد ہم آسانی کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج جو حکایت بیان ہوگی، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکایت تحریر فرمائی، یہ بڑی ہی نصیحت آموز یہ حکایت ہے، لہذا خوب توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک غریب شخص کے بچے کے دانت نکلنا شروع ہوئے۔ ایک غریب شخص کے بچے کے دانت نکلنا شروع ہوئے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اب بچے کے دانت نکلے، بچے کے دانت نکلنا ایک نارمل سی بات ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات؟ لیکن وہ غریب شخص پریشان ہو گیا، بچے کے جب دانت نکلنا شروع ہوئے پریشان ہو گیا۔ کیوں پریشان ہو گیا؟ جب اس کے دانت نکلنا شروع ہوئے تو وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ
اب اس کے دانت نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اب کل یہ مجھ سے روٹی مانگے گا. اس کی پریشانی کا باعث کیا تھا؟ اس کی پریشانی کا سبب کیا تھا؟ اس کے دانت نکل رہے ہیں، اب یہ کل مجھ سے روٹی مانگے گا. جبکہ اپنا حال تو یہ ہے کہ مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اب یہ شخص سوچنے لگا، فکر میں مبتلا ہو گیا، ٹینشن میں مبتلا ہو گیا، اور بچے کے کھانے پینے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا کہ اسے کیسے کھلاؤں گا، کیا کھلاؤں گا. اس نے بچے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا. اس نے اپنی بیوی سے اس معاملے میں مشورہ کیا. تو اس نے نہایت پر اعتماد لہجے میں کہا. جب بیوی سے اس معاملے میں اس نے مشورہ کیا تو اس کی بیوی نے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اس بچے کے کھانے کی فکر تم کیوں کرتے ہو؟ اگر تم اس کے کھانے پینے کے ذمہ دار ہوگے تو تم اسے مار دو گے. جس نے اسے دانت عطا کیے ہیں وہ یقیناً اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے گا. سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ، کتنا ڈھارس بھرا جملہ. ایک بار اور سنیے. جب اس شخص نے بیوی سے اس حوالے سے مشورہ کیا تو بیوی نے نہایت پر اعتماد لہجے میں کہا کہ تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اگر تم اس کے کھانے پینے کے ذمہ دار ہوگے تو تم اسے مار دو گے. جس نے اسے دانت عطا کیے ہیں وہ یقیناً اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے گا. کیا تم جانتے نہیں؟ یہ بیوی مزید آگے کہتی اپنے شوہر سے، کیا تم جانتے نہیں کہ جب کوئی شخص غلام خریدتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتا ہے؟ کیا تم اللہ عز و جل پر اتنا بھروسہ بھی نہیں رکھتے جتنا کہ ایک غلام کو اپنے آقا پر ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ، یہ بیوی مزید کہہ رہی ہے، اصل مسئلہ دل کا ہوس سے پاک ہونا ہے. اور جب انسان کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے نزدیک مٹی اور سونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اگر انسان کے دل کو یہ پاکیزگی حاصل نہ ہو تو اس کا حال افریدون جیسا ہوتا ہے جو ایک ملک کا بادشاہ ہونے کے باوجود مزید ممالک پر قبضہ کرنے کی آرزو رکھتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک چھوٹے سے گھر کی یہ حکایت ہے، لیکن یقین جانیے اس میں ہم لوگوں کے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے. غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین کہ وہ عورت کتنی سمجھدار تھی، کتنی سمجھدار تھی. اس نے اپنے شوہر کو پریشانی میں دیکھا، ٹینشن میں دیکھا، تو کس انداز پر ناظرین کرام اس نے اپنے شوہر کی فکر کو دور کرنے کی کوشش کی. اور اس نے جو کچھ اپنے شوہر سے بیان کیا، یقین جانیے اس نے جو کچھ بیان کیا اپنے شوہر کے آگے، اس کا ایک ایک لفظ سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے. کتنا اعتماد والے اس کے جملے تھے، کتنے اعتماد والے اس کے یہ کلمات تھے، کس اچھوتے انداز میں، کتنے پیارے انداز میں اس نے اپنے شوہر کی فکر، اپنے شوہر کی ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کی. اور یہ ناظرین کرام جو نیک بخت عورتیں ہوتی ہیں، نیک بخت بیویاں ہوتی ہیں، یہ الحمدللہ ایسی ہی ہوتی ہیں. یہ اپنے شوہر کی
اپنے بچوں کے ابو کی فکریں دور کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. جب کبھی شوہر، جب کبھی مرد جو ہے وہ زمانے کے حالات سے یا کسی بھی معاملے میں ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، فکر کا شکار ہوتا ہے، تو ایک سمجھدار بیوی اس کے ٹینشن کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی فکروں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ کردار جو ہے، یہ سبق جو ہے، یہ امہات المؤمنین کی سیرت میں بھی ملتا ہے. جیسا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بڑی ہی پیاری کتاب ہے، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے. ناظرین کرام، اسے ضرور حاصل کیجیے اور اس کا مطالعہ کیجیے. تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا میں عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو لکھا ہے کتاب میں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر نے خوف محسوس کیا، کیونکہ پہلی بار اچانک یہ ہوا تھا سلسلہ. آپ گھبرائے ہوئے گھر پر تشریف لائے، اپنے مبارک کاشانے پر تشریف لائے، اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. اور آپ نے سارا واقعہ جو غار حرا میں آپ کے ساتھ پیش آیا تھا وحی کے نازل ہونے کا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیا. اور پھر اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے میری جان کو خطرہ لگتا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح ہمت بندھائی کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہو سکتا، اور مجھے یقین ہے ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو نیکیوں والے، لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں. اللہ پاک ہرگز آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھارس بنائی تھی. تو ایک نیک بخت بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ ہر مشکل گھڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے شوہر کی فکر کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایسی یہ عورت تھی جو حکایت ابھی ہم نے سماعت کی، کتنے پیارے انداز میں میرے پیارے بھائیوں اس نے اپنے شوہر کی فکروں کو دور کرنے کی کوشش کی. اس سے ہماری اسلامی بہنوں کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ہر گھر میں تقریباً معاملات ہوتے ہیں، کبھی معاشی تنگی ہوتی ہے، گھر میں طرح طرح کی پریشانیوں کا، کیونکہ دنیا میں ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں. تو ہماری اسلامی بہنوں کے لیے اس میں سیکھنے کا بہت کچھ ہے کہ اگر بچوں کے ابو کسی طرح کی پریشانی میں ہے، کسی طرح کے ٹینشن میں ہے، کسی طرح کی فکر میں ہے، تو اس وقت بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے، اپنے شوہر کو ٹینشن سے باہر لانے کی کوشش کرے، اس کی فکروں کو دور کرنے کی کوشش کرے. لیکن افسوس، صد کروڑ افسوس، بہت کم، شاید میں کہوں تو غلط نہیں، بہت کم ایسی اسلامی بہنیں ہیں جو اپنے شوہر کی ٹینشن کو دور کرنے کا سبب بنتی ہوں، ان کی فکروں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہوں. آج اکثریت کا جو ماحول دیکھا جا رہا ہے وہ ٹینشن دور کرنے والا نہیں، معذرت کے ساتھ وہ ٹینشن دینے والا نظر آ رہا ہے. اپنے شوہروں کو ٹینشن دینا، فکر دینا، فکروں میں مبتلا کرنا ہے. کسی کے کپڑے دیکھ لیے تو مجھے بھی ایسا کپڑا چاہیے، کسی کے زیورات اگر دیکھ لیے تو وہ فلاں نے اپنی بیوی کو ایسے زیورات دلائے ہیں، تم نے مجھے کیا دلایا. وہ فلاں کا گھر دیکھا ہے، کیسا گھر اس نے بنا لیا، اپنا گھر کیسا ہے، اس کے گھر میں پلنگ ایسا، اپنے گھر میں کیسا ہے، اس کے پاس یہ ہے، اپنے پاس کیا ہے. اس طرح مطلب کہ اس طرح کی باتیں کر کے یا بسا اوقات ڈیمانڈیں کر کے ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے، یہ لا دو، وہ لا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اس طرح کی ڈیمانڈیں کر کے بعض اسلامی بہنیں مسلسل اپنے شوہر کو جو ہے وہ
ٹینشن میں مبتلا کرتی ہیں، پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں۔ ہماری ایسی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ خدا را اس بیچارے پر تھوڑا ترس کھائیے، اس پر ترس کھائیے، اس کو ٹینشن میں مبتلا مت کیجیے، اس کو فکروں کے جال میں جکڑنے کی کوشش مت کیجیے۔ وہ پہلے ہی بیچارہ بہت ستایا ہوا ہوتا ہے۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ اسلامی بہنیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، لیکن یقین جانیں یہ جو آپ کے گھر کا جو بڑا ہے، یہ آپ کے بچوں کا ابو جو ہے، یہ جو گھر کا والی ہے، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے جو 2 پیسے رات کو یا شام کو کما کر آتا ہے نا، اس سے پوچھو یہ کس طرح کما کر آتا ہے۔ یہ ہماری ہمدردی کا حقدار ہے، نہ کہ وہ گھر پر آئے تو ہم اس کو ٹینشن دے کہ یہ لا دو، وہ لا دو، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کی ان باتیں کرنے سے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ دل محسوس کر رہ جائے گا، فکروں میں آئے گا، ٹینشن میں آئے گا، اس کی ٹینشن بڑھے گی، اس کی فکریں بڑھے گی کہ یار میں کچھ نہیں کر پا رہا، میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ پھر بسا اوقات کچھ ایسی اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں جو شکوہ کرتی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ میں تو، میرے ماں باپ نے تمہارے ساتھ بیاہ کر مجھ پر ظلم کر دیا، میں تمہارے پلے کہاں سے بن گئی، میں نے کبھی تمہارے ساتھ سکھ نہیں دیکھا، سکھ کی روٹی مجھے نصیب نہیں ہوئی، کبھی سکھ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، میرا کوئی ارمان پورا نہیں ہوا۔ اس طرح کے تانے دے کر، اس طرح کی باتیں سنا کر بیچارے کو ٹینشن میں، فکر میں بعض اسلامی بہنیں مبتلا کرتی ہیں اپنے شوہر کو۔ حالانکہ اگر دیکھیں کہ یہ جو بیچارہ کمانے جا رہا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں یہ کس طرح کماتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے۔ یہ شوہر جو ہے، یہ گھر کا بڑا جو ہے، یہ گھر کا والی جو ہے، یہ گھر کا کفیل جو ہے، یہ کس طرح اپنے بال بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ کبھی نکل کر دیکھیں روڈ پر کس طرح یہ جب صبح روزی کمانے کے لیے بیچارے وہ ٹھیلے چلا رہے ہوتے ہیں، بعض بیچارے اسلامی بھائی کئی 15 20 30 کلو کا وزن لے کر بیچارے چل رہے ہوتے ہیں، پیدل چل رہے ہوتے ہیں، پورا دن گلیوں کے، سڑکوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ٹھیلا چلانے والے بیچارے پورا دن وزن کو ڈھو رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، پورا دن چلتے ہیں، دھوپ ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گلی گلی کی خاک چھانتے ہیں، نہ جانے کہاں کتنی دور یہ پیدل چلتے ہیں، اور یہ پیدل چل کر تھک ہار کر اپنے گھر پر آتے ہیں۔ نوکری بھی جو کرتے ہیں تو ایسا تھوڑی کہ نوکری پر یہ چلا گیا تو اس کی نوکری لگی بہت آسانی کے ساتھ یہ پیسہ کما رہا، نہیں، بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، بہت سارے ٹینشن ہوتے ہیں۔ نوکری جو بیچارے نوکری کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی، جس جگہ وہ نوکری کر رہا ہے، کہیں سیٹ بد مزاج ہے، سیٹ کی نہ جانے کتنی باتیں اس کو سننا پڑتی، وہ باتیں سنتا ہے کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اپنے سیٹ کی باتیں سنتا ہے، سیٹ کی اولاد کی باتیں سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے۔ کوئی بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے، رستے میں کہیں کسی سے ٹکر لگ گئی، وہ گالیاں سنا رہا ہے، کبھی پولیس والوں کی جلی کٹی سن رہا ہے، کہیں پولیس والے حیران کر رہے ہیں، کہیں کوئی مطلب کہ حیران کر رہا ہے، کوئی کار والا اس کو گالی، کتنا بیچارہ وہ گھوم رہا ہوتا ہے، کتنوں کی باتیں سنتا ہے، کتنوں کی طرف سے وہ تانوں کا شکار ہوتا ہے، کہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہاتھ پائی ہوتی، لوگ مار بھی دیتے ہیں، آپ کی خاطر وہ مار بھی کھاتا ہے، آپ کی خاطر وہ لوگوں کی گالیاں بھی سنتا ہے، آپ کی خاطر وہ لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، آپ کی خاطر وہ اپنے سیٹ کی جلی کٹی بھی سنتا ہے، صرف اس لیے کہ اپنے بچوں کا، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ ورنہ اگر وہ صرف اپنے لیے کرتا تو اس کا پیٹ کتنا، وہ کھائے گا کتنا، پہنے گا کتنا؟ وہ کما رہا ہے 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے محنت کرتے ہیں، نوکری پر کتنے ٹینشن۔ اگر دھندا بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تو کاروبار بھی اتنا آسان تھوڑی ہے، کتنے چیلنجز ہوتے ہیں کاروبار کرنے میں، کیسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے، کیسی باتیں سننی پڑتی ہیں، وہ سارا ٹینشن یہ شخص اپنے اوپر لیتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو سکھ پہنچا سکے، آپ کو اچھا کھلا سکے، آپ کو اچھا پہنا سکے، آپ کی ضروریات پورا کر سکے۔ لیکن جب یہ شخص بیچارہ تھک ہار کر
اپنے گھر پر آتا ہے، ہونا کیا چاہیے کہ مسکرا کر اس کا استقبال کیا جائے، اس کو ویلکم کیا جائے. ایسا ہوتا ہے؟ ساری دنیا کا ستایا ہوا، لوگوں کا ستایا ہوا، گلی گلی کی خاک چھان کر، نہ جانے کیسی پریشانیاں اٹھا کر، کیسی باتیں سن کر یہ شخص جب اپنے گھر آتا ہے تو بسا اوقات آدمی کو گھر میں تو سکون ملے، اس کے گھر والے تو اپنے ہیں، لیکن اپنے کہلانے والے بسا اوقات باہر والوں سے زیادہ تانے اس کو دیتے ہیں. لے کر نہیں آئے، ایسے خالی ہاتھ چلے گئے، کیا کمایا، کیا کیا؟ تو ان کی محنت مشقت دیکھیں، یہ کس طرح بیچارے روزی کماتے ہیں. جو بالخصوص جو بیچارے پردیس میں ہیں، پردیس میں نوکریاں کرتے، اپنے شہر کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں، دوسرے صوبوں میں چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. ان کو بیچاروں کو نہ وقت پر کھانا نصیب ہوتا ہے، اور کھانا بھی جیسا تیسا ہوٹل میں کھا لیا، جیسا تیسا کھا لیا. آپ آرام سے گھر پر بستر بچھا کر سوتے ہو، پلنگ پر، رضائی گدوں میں. یہ بیچارہ جہاں کام کرتا وہیں کھانا کھا کر وہیں صاف صفائی کی، وہیں پر سو گیا. جیسا باتھ روم مل رہا ہے اس میں نہا رہا ہے، جیسا ٹوائلٹ مل رہا ہے اس میں اپنی حاجت سے فارغ ہو رہا ہے. کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اور ہم دھڑلے کے ساتھ کہہ دیتے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے ہمیں لا کر ہی کیا دیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. آپ سوچیں، یہ اتنا کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی امی کی طرف سے جب وہ یہ سنتا ہوگا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، وہ کتنا ٹوٹ جاتا ہوگا، کتنا ٹوٹ جاتا ہوگا. کس قدر بیچارہ وہ احساس محرومی کا شکار ہوتا ہوگا، کس قدر اس کے دل پر جو ہے وہ، میرے ناظرین کرام، اس کے دل پر تیر چلتے ہوں گے، کس قدر اس کا دل زخمی ہوتا ہوگا جب اتنا کرنے کے بعد بھی جب وہ اپنے گھر والوں سے یہ سنتا ہوگا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا. تو میں اپنی اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا کہ خدا را ان کی بہت قربانی ہے، بہت قربانیاں دیتے ہیں. ہم گرم کھانا کھائیں، یہ بیچارہ دن میں جو صبح میں آپ باندھ کر دیتے ہیں ٹھنڈا کھانا کھاتے ہیں. ٹھنڈا کھانا اس لیے کھاتے ہیں میرے گھر والے گرم کھانا کھا سکیں. آپ کو گرم کھانا کھلاتا ہے، یہ خود ٹھنڈا کھانا کھاتا ہے. خدا را ان کی قربانیوں کا احساس کیجئے، یہ آپ کے لیے کرتے ہیں. تو ان ناشکری عورتوں کی طرح نہ بنے، ان ناشکر بچوں کی طرح نہ بنے جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو تانا دیتے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا. اب یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، تو پھر جو بیچارہ شوہر ہوتا ہے، جو گھر کا کفیل ہوتا ہے، جو گھر کا والی ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو طرح طرح کی فکریں گھیر لیتی ہیں. ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو فکریں گھیر لیتی ہیں، کیا کروں گا، کیسے کروں گا. پھر یہ ٹینشن، یہ فکریں بسا اوقات اس بیچارے کو دائمی مریض بنا دیتی ہے. کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جاتا ہے، کسی کو شوگر کا مرض ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اتنا اس کو مطلب کہ الامان والحفیظ اس کو ستایا گیا، اس کو تانے دیے گئے، اس کو باتیں سنائی گئی، اتنا کہ بسا اوقات وہ بیچارہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے. تو پلیز ایسا نہ کریں. آپ کے والد، آپ کا شوہر، اس کا احترام کیجیے، اس کی قربانیوں کا احساس کیجیے. ٹھیک ہے وہ بیچارہ نہیں ہے ایسے اسباب اس کے پاس، وہ ہماری ہر ضروریات نہیں پوری کر پا رہا، ہماری ہر خواہش پوری نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو تانے سنو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. وہ کرتا ہے، اپنی بساط بھر کوشش کرتا ہے، اپنی بساط بھر کوشش کرتا ہے، پورا دن محنت کرتا ہے. اگر وہ بالفرض ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو تانے دو، اس کا شکریہ ادا کرو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں آج ہی سے پلیز، جب آپ کے گھر کا یہ بڑا، آپ کا والد یا میری اسلامی بہن آپ کا شوہر گھر پر آئے، اس کو محبت سے بٹھائیں، پانی پلائیں، چائے وغیرہ پیش کریں، اچھے سے اچھے انداز پر اس کو کھانا کھلائیں. اگر جو خدمت ہو سکتی اس کی خدمت کرے، تاکہ اس کو احساس ہو کم سے کم کہ وہ یہ اس کو یہ وہ بیچارہ یہ سوچے کہ نہیں، میرے گھر والے الحمدللہ میرے ساتھ ہیں،
مجھے میرے گھر میں سکون ہے. ایسا نہیں کہ ساری دنیا تو اسے ستا رہی, گھر میں آ رہا تو یہاں بھی ستایا جا رہا ہے. گھر میں تو اس کو سکون لینے دو, گھر میں تو اس کو چین لینے دو. تو جو بچے ہیں ان سے, جو اسلامی بہنیں ان سے, اپنے گھر کے کفیل, یہ جو بیچارہ محنت کر رہا ہے اس کی محنت کی قدر کیجئے, اور وہ جتنا بھی کما کر لا رہا ہے اسی میں اپنا جو ہے وہ معاملہ نپٹانے کی کوشش کیجئے. یاد رکھیے خواہشات جو ہے نا, خواہشات, یہ کہا جاتا ہے کہ خواہشات یہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہے. خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی, جبکہ ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پوری فرما دیتا ہے. تو جتنا اللہ پاک نے عطا کیا ہے اسی پر قناعت اختیار کریں اور خوشی خوشی رہنے کی کوشش کریں. نہ آپ کسی کو ٹینشن دو, نہ کوئی آپ کو ٹینشن دے, نہ کوئی آپ کے بارے میں دو باتیں بنائے. کسی کو ہنسنے کا موقع مت دو. تو بہرکیف اب میرے وہ اسلامی بھائی جو اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر ٹینشن میں آتے ہیں, فکروں میں آ جاتے, جیسا کہ حکایت میں ہم نے سنا کہ وہ اب بچے کے دانت نکلے تو ٹینشن میں آ گیا, بھائی بچے کے دانت نکل گئے, کیوں؟ اب یہ مجھ سے روٹی مانگے گا, مجھ سے روٹی مانگے گا. ٹینشن میں آ گیا کہ اس کو کہاں سے کھلاؤں گا, کہاں سے پلاؤں گا. تو بہت سارے لوگ اس طرح کی ٹینشن میں ہوتے ہیں. شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب بچوں کی شادی کرنی پڑے گی, ان کو مکان بنا کر دینا پڑے گا, ان کو کیا کھلاؤں گا, کیا پلاؤں گا, ان کے کپڑے لتے. تو بہت ساری فکروں میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں. اب کیسے ہوگا, گھر کیسے چلے گا, اتنے بچے ہو گئے, گھر کیسے چلے گا, شادی ہو گئی ہے, گھر کیسے چلے گا. تو اللہ پاک کا ایک بہت پیارا ارشاد میں آپ کو سنا رہا ہوں, انشاءاللہ اس سے بہت ہمت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 12ویں پارے کی پہلی آیت, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ترجمہ کنز الایمان, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. پھر سے سنیے, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو وہی بات جو وہ عورت نے اپنے شوہر سے کی کہ جس نے اسے دانت عطا کیے ہیں وہی اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست فرمائے گا. تو ہم ٹینشن نہ لیں, ہم فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, جو ہماری کوشش ہے, جو دنیا عالم اسباب ہے, جو ہمیں کوششیں کرنی ہے, اسباب کرنے, وہ بالکل کریں. لیکن بیجا اب بعض اوقات لوگ مطلب کہ یہ بال بچوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کو کھلانا ہے, پلانا ہے, ان کے لیے گھر کا انتظام کرنا, یہ کرنا. اب یہ سارے معاملات کو لے کر بسا اوقات بندہ جو ہے نا وہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے. تو غلط راستے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے نصیب میں جو ہے نا وہ آپ کو مل کر رہے گا. میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی ہے, زمین پر چلنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو. جس نے پیدا کیا ہے وہ روزی بھی عطا فرمائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, میرے FGN چینل کے ناظرین, ہمیں روزی دینے والا ہمارا رب ہے, ہمیں روزی دینے والا اللہ پاک ہے رازق. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. کہیے ناظرین کرام, روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. روزی دینے والا کون؟ اللہ. جس نے پیدا کیا وہ روزی عطا فرمائے گا. تو روزی جتنی ہماری مقدر میں ہے وہ ہم تک پہنچ کر رہے گی. اب جو ہمارے مقدر میں ہے اس کو پانے کے لیے بندہ حرام طریقے اختیار کرے, حرام کاروبار اختیار کرے, سود رشوت کا لین دین کرے, ملاوٹ والا مال بیچے, ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کو دھوکہ دے, ڈپلیکیٹ مال بیچ کر, ڈپلیکیٹ کو اصلی مال کہہ کر بیچ کر لوگوں کو دھوکہ دے, کسی کا مال ناجائز طور پر دبا کر رزق حاصل کرے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ کے نصیب میں جتنا ملے گا. حضرت مولا علی مشکل کشا کا اس وقت مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ سفر میں تھے. حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ سفر میں تھے. تو آپ دوران سفر ایک مسجد کے قریب رکے اور آپ کو نماز پڑھنی تھی. تو آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور ایک شخص جو مسجد کے باہر کھڑا تھا اس کو اپنے گھوڑے کی لگام آپ نے تھمائی.
اور یہ فرمایا کہ میں ذرا نماز پڑھ کر آتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میرا گھوڑا دیکھ لیجیے آپ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. اب وہ شخص جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا. آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو اس نے کیا کیا کہ جو گھوڑے پر زین رکھی جاتی ہے، گھوڑے پر بیٹھنے کی جو گدی ہوتی ہے، سیٹ ہوتی ہے، یہ اس نے لی اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا. گھوڑا اس نے کسی جگہ باندھ دیا، اس کی زین لی اور رفو چکر ہو گیا، وہاں سے چلا گیا. حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز سے فارغ ہو کر آئے. باہر دیکھا کہ گھوڑا تو موجود ہے لیکن اس کی زین غائب. آپ وہیں سے گھوڑا لے کر بازار تشریف لے کے گھوڑے کی زین خریدنے کے لیے. تو بازار میں ایک شخص کے پاس وہی زین موجود تھی، جو آپ کے گھوڑے کی زین وہ ایک شخص کے پاس موجود تھی. تو آپ اسی کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ یہ زین تیرے پاس کیسے آئی؟ تو وہ جو تاجر تھا، وہ زین جو بیچ رہا تھا، وہ آپ کو پہچانتا تھا. بولے حضور ایک شخص آیا تھا، وہ مجھے یہ بیچ کر گیا ہے. کہا کتنے میں آپ کو یہ زین بیچی ہے؟ اس نے کہا کہ حضور 2 درہم میں نے اس سے یہ خریدی، تو آپ بھی مجھے 2 درہم عطا فرما دیجیے. میں آپ سے کوئی نفع نہیں لیتا، آپ یہ 2 درہم مجھے دے دیجیے، میں نے 2 درہم میں اس سے خریدی ہے. آپ نے 2 درہم اس کو ادا کیے اور جو اپنی زین تھی وہ واپس لے لی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اس شخص کو گھوڑا سونپا تھا نا، تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ نماز سے فارغ ہو کر اس کو 2 درہم دوں گا. سمجھ رہے ناظرین؟ میری یہ نیت تھی کہ میں نماز سے فارغ ہو کر اس کو 2 درہم دوں گا، لیکن اس نے جلد بازی کی. پتہ کیا چلا کہ اس کی قسمت میں 2 درہم تھے، 2 درہم اس کو ملنے تھے، جائز طریقے پر ملنے تھے، لیکن اس نے طریقہ حرام اختیار کیا، چوری کی. اور چوری کر کے وہ ملے اس کو 2 ہی درہم. چوری کر کے وہ کوئی مالدار نہیں بن گیا، اس کو اس کے مقدر سے زیادہ نہیں مل گیا. اس کے مقدر میں 2 درہم لکھے ہوئے تھے. وہ چوری نہ بھی کرتا تو بھی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جس طرح بیان فرمایا کہ میری نیت تھی کہ نماز سے فارغ ہو کر اس کو 2 درہم دوں گا، لیکن اس نے جلد بازی کی اور اپنے وہ 2 درہم اس نے جائز کے بجائے ناجائز طریقے سے حاصل کیے. تو پیارے بھائیوں، یہ ہمیں بھی ذہن بنانا ہے کہ جتنا رزق ہمیں ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا. اب لوگ جو بولتے ہیں نا کہ دھندے میں جھوٹ بولے بغیر نہیں چل سکتا، دھوکہ، یہ غلط بات ہے. معاذ اللہ، ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. یہ کہاں کی عقل مندی کہ میں جھوٹ بولوں گا تو ہی اللہ روزی دے گا، میں دھوکہ دوں گا تو ہی اللہ روزی دے گا، میں ملاوٹ کروں گا تو ہی اللہ روزی دے گا. آپ سوچ رہی سوچیں تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں. ایک طرف ہمارا عقیدہ، ایک طرف ہمارا اعتقاد کہ روزی کا مالک اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اور دوسری طرف ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دھندے میں جھوٹ نہ بولو تو کھڑے نہیں رہ سکو گے، ملاوٹ نہیں کرو تو کھڑے نہیں رہ سکو گے. کیا دنیا میں معاذ اللہ سارے ہی حرام کمانے والے ہیں کیا؟ نہیں، الحمدللہ حلال کمانے والے بھی ہیں، حلال طریقے سے کماتے ہیں، سچ بول کر کماتے ہیں، دھوکہ دیے بغیر کماتے ہیں، حلال کمائی کماتے ہیں. تو آپ بھی میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین کرام، حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں. جتنے بھی ہم نے حرام ذرائع بنائے ہیں، جو حرام ذرائع اختیار کیے ہیں روزی کمانے کے، اس کو ترک کیجئے، اس کو ترک کیجئے. آپ سوچے تو کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہم اتنا کما رہے ہیں حرام طریقے سے، کس کے لیے کما رہے ہیں؟ ہم کھاتے کتنا ہے؟ جتنا پیٹ ہے. پہنتے کتنا ہے؟ جتنا تن ہے. اس سے زیادہ، پیٹ سے زیادہ نہ کھا سکتے، نہ تن سے زیادہ ہم پہن سکتے. باقی جو مال ہم کما رہے ہیں وہ کس پر خرچ ہو رہا ہے؟ بال بچوں پر. بال بچوں کو اگر حرام کھلایا پلایا تو آج تو ہم خوش ہو رہے کہ چلو میں نے بچے کو یہ کھلا دیا، ایسا لباس پہنا دیا، یہ دلا دیا، وہ دلا دیا. اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، حرام طریقے سے ہم نے کیا تو یہ خوشی، یاد رکھیے، یہ مذمت والی خوشی، اس خوشی کی مذمت کی جائے گی، اور یہ خوشی بہت بڑے غم کا ذریعہ ہے، بہت بڑے دکھ کا ذریعہ ہے. کس طرح؟ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا،
اس کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کی مانند اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی، اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا۔ اتنے میں اس کے بیوی اور بچے وہاں پر آئیں گے۔ بیوی کہے گی یا اللہ پاک یہ دنیا میں میرا شوہر تھا، بچے کہیں گے یا اللہ پاک یہ دنیا میں ہمارا باپ تھا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا ناظرین کرام، توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ رونگٹے کھڑی کر دینے والی روایت ہے۔ ایک شخص قیامت کے دن پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئے گا، اس کی بیوی آئے گی، بچے آئیں گے۔ بیوی کہے گی یا اللہ پاک یہ دنیا میں میرا شوہر تھا، بچے کہیں گے یا اللہ پاک یہ دنیا میں ہمارا باپ تھا، اس نے ہمیں حرام روزی کھلائی، ہمیں حرام کھلایا، ہم بے علم تھے، اس نے ہمیں ہمارے دین کا علم نہ سکھایا۔ تو پیارے بھائیوں، لکھا ہے روایت میں کہ اس شخص کو فرشتے پکڑ لیں گے اور حرام روزی کمانے کے سبب اسے پیٹیں گے، فرشتے اس کو مارنا شروع کریں گے اور اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے کہ اس کے بدن کی کھال ادھڑ جائے گی، اس کے بدن کی کھال ادھڑ جائے گی۔ آج تو کہتے ہیں نا تجھے اتنا ماروں گا کہ تیری کھال ادھڑ جائے گی، آج یہ خالی ہم بولنے کے طور پر سنتے ہیں، بولنے کے طور پر بولتے ہیں، لیکن روایت میں لکھا ہے کہ اس شخص کو قیامت کے دن فرشتے اتنا ماریں گے کہ اس کے بدن کی کھال ادھڑ جائے گی۔ ابھی بھی مارنا بند نہیں کریں گے، ابھی بھی اس کی پٹائی جاری ہوگی، اس کو مارنا جاری رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس کے بدن سے گوشت جھڑ جائے گا۔ موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہوگا، گوشت جھڑ جائے گا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ بیوی بچے اس کی نیکیوں میں سے میرے وزن میں کمی ہے، میرے وزن میں کمی، اس طرح کر کے اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور اب فرشتے جو ہے وہ اس کو اللہ پاک کے حکم سے جہنم کی طرف لے جائیں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ روایت میں لکھا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ وہ شخص اپنے بیوی بچوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا، حسرت کے ساتھ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ افسوس، اب میرے کندھوں پر ان گناہوں کا بوجھ ہے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے، جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ اور فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ وہ بدنصیب شخص ہے کہ جو اپنے بیوی اور بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو کبھی ایسی غلطی مت کیجیے، اپنے بچوں کو صرف حلال کھلائیے، حلال کھلائیے، حلال کھلائیے۔ حلال لقمے کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ جب کوئی بندہ، اللہ پاک اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھائے، اور جب حلال کا لقمہ پیٹ میں اترتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حرام لقمے کی تباہ کاری، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب حرام لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں تھا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو بہرکیف میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، میرے ناظرین کرام، روزی کے لیے، بیوی بچوں کی کفالت کرنے کے لیے حرام طریقہ اختیار نہ کریں۔ میں اپنی اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا، بچوں سے عرض کروں گا کہ اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو اتنا مطلب کہ تنگ نہ کرے، اس کو اتنی باتیں نہ سنائے کہ وہ بیچارہ حرام طریقے اختیار کیے، حرام طریقہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ پہلے کے لوگ تھے، جب یہ گھر کا جو کفیل ہوتا تھا، گھر کا والی جو یہ کمانے جاتا تھا، تو بیوی بچے ان کو کہتے تھے کہ دیکھیے ہم بھوکے رہ لیں گے، سوکھی روٹی کھا لیں گے، لیکن حرام نہیں کھائیں گے، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی مت کرنا، ہمارے لیے روزی لاؤ تو حلال روزی لاؤ۔ تو پلیز آپ بھی ایسا کردار ادا کیجئے، اپنے گھر کا جو کمانے والا ہے اس کے سامنے اتنی ڈیمانڈیں نہ رکھیں، اتنی اس کے سامنے اپنی مانگیں نہ رکھیں، اس سے اتنی ساری توقعات نہ رکھیں کہ وہ بیچارہ حرام طریقہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور اے میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، آپ کو میں نے روایت سنائیے، پلیز اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے، اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے حرام طریقہ ہرگز اختیار نہ کریں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، جو روزی ہمارے نصیب میں ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں مل کر رہے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے منگل کو پھر کسی ایک نئی حکایت کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک جو بھی سنا اس پر یاد رکھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، اللہ پاک ہم سب کو جو بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو